اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کی پوئٹری کا مضمون ہے حق سما۔ حق سما آداب سما ہے کہ ضرورت نہ ہو تو سما نہ کرے۔ آداب سما ہے کہ ضرورت نہ ہو تو سما نہ کرے، اور یہ کہ بلا ضرورت اور اتنی طوالت کی کہ عظمت نہ جائے، اتنی طوالت کے عظمت نہ جائے۔ جب سما شروع ہو تو شیخ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب سما شروع ہو تو شیخ کا موجود ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ شیخ کے لیے جگہ مخصوص اور خالی ہو۔ قوال صاحبان کی عزت و احترام لازمی ہے۔ قوال صاحبان کی عزت و احترام لازمی ہے۔ دل شغل سے خالی ہو اور طبیعت سخت گیری سے متنفر ہو، تکلف برطرف ہو جب تک سماعت پیدا نہ ہو۔ تکلف برطرف ہو جب تک سماعت پیدا نہ ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ اس میں مبالغہ ہو، جب قوت سماعت عروج پر ہو تو منقطع جائز نہیں، یعنی جو مقتضا تو اسی کا حق ہے، جو چاہے رواں اور منقطع کرے، سوز اور وجد میں واضح فرق ہو کہ قوت سماع کا تابع ہو، یعنی اگر وہ ہلائے تو ہلے اور ٹھہرائے تو ٹھہرے۔ سماع سننے کی اس قدر طاقت ہو کہ دیدار حق قبول کر سکے۔ اور جب اس کا غلبہ دل پر ہو تو تکلف سے جذب کر سکے۔ سامعی کی طاقت یہ کہ دیدار حق کی داد دے سکے۔ اور جب غلبہ دل پر آئے تو تکلف سے جذب نہ کر سکے، کیونکہ اس میں آزمانے والے کو کئی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس تعریف میں امید نہ رکھے کہ کوئی اس کی مدد کر سکے،
تو اس تعریف میں امید نہ رکھے کہ کوئی اس کی مدد کر سکے۔ اور اگر قوال خوشگو ہو تو یہ نہ کہے کہ خوب کہا ہے، خوب کہا ہے۔ اور اگر ناخوش کہے تو اسے برا نہ سمجھا جائے، اگر وہ شعر ناموزوں کہے جو طبع پر ناگوار ہو، تو یہ نہ کہے کہ اچھا کہو اور دل میں اس کا غصہ نہ ہو۔ سماع میں حالت صحت میں کپڑے پھاڑنا نہیں چاہیے، سماعت میں حالت صحت میں کپڑے پھاڑنا نہیں چاہیے کہ یہ فضول خرچی میں آتا ہے، مگر اگر سننے والے کو غلبہ ہو تو جائز ہے۔ ناظرین، یہ مضمون تھا حق سماع، یقیناً آپ کو پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔